بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمائے۔ تک سورۃ بقرہ مشہور سورۃ آپ جانتے ہیں، وہ سورۃ بقرہ کا نام ہی اسی ایک واقعے کے تحت رکھا گیا کہ جو ایک ماں کا فرما بردار ایک بچہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح آدمی تھا، اس کے مرنے کا وقت جب آیا تو وہ جنگل میں گیا، اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ اس کے پاس تھا، اس نے گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم کے خدا، اے اسماعیل کے خدا، اے اسحاق کے خدا، یہ بچہ جو ہے، بچیا جو ہے، یہ میں امانت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ جو چھوٹا ہے بھی، جب یہ میرا بچہ بڑا بالغ ہو جائے تو یہ امانت آپ اس کو واپس پہنچا دینا، اور یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور تو وہ ذات ہے کہ تیرے سپرد جب کوئی امانت دے دی جاتی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی، مجھے یقین ہے کہ تو یہ امانت میرے بچے کو واپس پہنچا دے گا۔ یہ دعا کی، گھر آ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کو یہ بات بتا دی کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور اللہ کے سے دعا کر دی ہے۔ اب عرصہ سال جب گزر گئے اور وہ چھوٹا بچہ جوان ہو گیا، اب یہ بچہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار، ہر وقت ماں کی اطاعت، جو محنت مزدوری بیچارہ کرتا، ماں کو بھی کھلاتا، خود بھی گزارا کرتا، اللہ کے راستے میں جو ہو سکتا ہے وہ دیتا، سال اسی خدمت و اطاعت میں گزر گئے۔ جب ماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی تو اس نے سوچا کہ بیچارہ غربت افلاس میں اتنی زندگی اس کی گزر گئی، لیکن اس غربت افلاس میں بھی میری مدد کرنے سے کبھی چوکا نہیں ہے، ہمیشہ میری راحت کا اس نے خیال رکھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہارے ابا نے ایک بچیا جنگل کے اندر چھوڑی تھی اور اب وہ گبرو جوان ہو گئی ہوگی اور تو بھی جوان ہو گیا ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امانت سے رکھی تھی، جا تو جنگل میں آواز لگا کہ اللہ، وہ جو امانت میرے ابا نے تمہیں دی تھی وہ امانت مجھے واپس دے دے۔ یہ کہا، اور یہ بات کہی کہ وہ جب وہ گائے سامنے آ جائے تو اس گائے کو گلے سے یعنی رسی پکڑ کے اس کے لے کے آنا، اس کے اوپر سوار نہیں ہونا، یہ بات کہی۔ اب یہ بچہ جب وہاں پہنچا ہے، جوان تھا، اس نے آواز لگائی، اے ابراہیم کے خدا، اے اسماعیل و اسحاق کے خدا، میرے باپ نے تجھے امانت رکھی تھی، وہ امانت مجھے واپس بھیج دے۔ اب یہ بات کہی تو ایک گائے نکلی، زرد رنگ کی گائے، ایسا زرد رنگ کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو شعائیں پھوٹتی ہے اس کی جلد میں سے، ایسی حسین و جمیل گائے اس کے سامنے آ گئی اور اسے اس کی گلے کی رسی پکڑ لی اور لے کے چلا۔ تو گائے بولی، گائے نے کہا کہ تو پیدل کیوں چلتا ہے؟ تو اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے، تو میرے اوپر سوار ہو جا، پھر میں تمہیں لے کے چلتی ہوں گھر۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے چونکہ مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر نہیں آنا بلکہ اس کے گلے سے پکڑ کے لانا، لہذا میں اپنی ماں کی اطاعت کروں گا، تیری بات یا اپنی راحت کو نہیں دیکھوں گا۔ جب یہ بات کہی تو گائے بولی، اللہ نے اس کو گائے ہی دی، گائے نے کہا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کی بات کے خلاف میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو سوار نہ ہو سکتا اور میں تیرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی۔ یہ صرف تیرے ایک امتحان لیا تھا کہ تو اپنی ماں کی بات کی کتنی اطاعت کرتا۔ اس کے بعد گائے نے کہا کہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ماں کا مطیع ہے، ماں کا فرما بردار ہے، تو تیرا اتنا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اگر تو اس پہاڑ کو حکم دے کے تیرے ساتھ چلے تو یہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چل پڑیں گے۔ یعنی ماں کا فرما بردار، اس کا مطیع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام پا لیتا ہے۔ خیر وہ گائے کو لے کے آ گیا، ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو بیچ دے، جب بیچ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں تجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، اس پیسے سے اپنا کوئی کاروبار کو گزر بسر کر لینا۔ اب یہ گائے منڈی میں بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ منڈی میں جب پہنچا ہے، ماں نے البتہ یہ کہا کہ جب تیرا سودا ہونے لگے تو سودے کو پورا مکمل کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لے لینا کہ کتنے کی بک رہی ہے۔ اب یہ وہاں جب پہنچا تو ایک شخص ملا، کہا کہ گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ کہا 6 درہم کی۔ 6 درہم کی؟ کہتے یار چلو ٹھیک ہے، لاؤ سودا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، 6 درہم پہ تم ایگری ہو گئے ہو، لیکن میں اپنی ماں سے پہلے پوچھ لوں، ماں اجازت دے دی کہ تو پھر میں 6 درہم میں تمہیں بیچ دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بات سنو، ماں سے تم نہ پوچھو، میں تجھے 12 درہم دیتا ہوں۔ ماں سے پوچھنے کا ٹنٹا نہیں کرو، ابھی مجھے 12 درہم بھی دے دو۔ اس نے کہا نہیں، تو اگر جو 1000 درہم بھی دے تو
تو میں تجھے نہیں دوں گا جب تک میں اپنی ماں سے پوچھ نہیں لوں گا، ماں اجازت دے دے گی تو میں تجھے دوں گا اس کو۔ یہ کہہ کے واپس آ گیا، ماں کو قصہ سنایا کہ بھی اس طرح گاہک لگا ہے، 6 درہم کی بات ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا کہ ماں سے اگر تم نہیں پوچھو تو میں تجھے 12 درہم دے دوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ماں سے پوچھوں گا، اب اماں تیرا کیا حکم ہے؟ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کرو کہ 12 درہم میں بات کرو، لیکن سودا پورا ہونے سے پہلے میرے پاس دوبارہ آنا کہ 12 درہم میں ڈن ہو گئی بات۔ اب یہ واپس آیا، کہا کہ 12 درہم میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا 12 درہم میں بات کرتے ہو، ٹھیک ہے سودا پورا کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا میں اپنی ماں کو بتا دوں کہ 12 درہم میں بک رہی ہے۔ اس نے کہا تم ماں کو نہ بتاؤ، میں تجھے 24 درہم دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو 1000 درہم بھی دے تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں بیچوں گا۔ اب یہ کہہ کے واپس آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، تم اس سے یہ بات کرو کہ صحیح سے بتا تو کون ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تو اس سے یہ ایڈوائز دے کہ ہمیں یہ مشورہ دو کہ ہم یہ گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ اب یہ واپس آیا، کہا کہ آپ صحیح بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ ہماری اماں کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ اس گائے کو ہم بیچیں کہ نہ بیچیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، گائے کو نہ بیچو، ابھی اپنے پاس رکھو، وقت آئے گا اس کے بکنے کا، اس وقت بیچنا، اس وقت تمہیں نفع ہوگا۔ اب وہ واپس آ گیا، گھر میں رکھ لی گائے۔ ادھر وہ مشہور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوا کہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، میراث کے چکر میں چچا کو قتل کر دیا، اور وہ مقتول کی لاش اٹھا کے اس نے ایک دوسرے محلے میں ڈال دی، اور خود ہی بھتیجے نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کوئی قتل کر گیا۔ بھائی مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا، آپ نے کہا کس نے قتل کیا؟ بھتیجا کا تو پتہ نہیں کون قتل کر گیا، اور یہ دیکھو لاش اس محلے میں ہے، یا اس محلے والوں سے پوچھو کس نے قتل کیا۔ اب وہ تحقیق و تفتیش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا، جو سورہ بقرہ میں تمام وہ آیات موجود ہیں، اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا انہیں کہو کہ فذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، ذبح کر کے اس کی ران کی جو بوٹی ہے وہ اس مردے کو لگائیں تو مردہ زندہ کھڑا ہو کے قاتل کو خود نام بتائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ سوچنے لگے بنی اسرائیل کہ یار گائے کا کیا تعلق ہے اس مردے کے زندہ ہونے سے، گائے کو ذبح کرو پھر اس کا گوشت لگاؤ زندہ ہوگا۔ تو کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے مجھے بتایا میں نے تمہیں بتا دیا، تم گائے ذبح کرو۔ اب یہ ہیل حجت کرنے لگے جی گائے کیسے رنگ کی ہو، گائے کیسی ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو۔ اب وہ سوالات کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوابات میں شرائط بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ بات وہیں تک پہنچی، نہ بوڑھی نہ جوان، درمیانی عمر کی ہو، اور حل میں نہ جوتی گئی ہو، اور زرد رنگ کی گائے ہو۔ جب انہوں نے رنگ پوچھا تو اللہ نے رنگ بھی متعین کر دیا کہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ اس کا ایسا پھوٹتا ہو کہ سورج کی روشنی پڑے تو کرنیں جیسے پھوٹتی ہیں، وہ گائے ذبح کرو۔ وہ گائے جب ذبح کرو گے تو اس کا جب گوشت لگاؤ کہ اس کے ساتھ تو یہ زندہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی گائے تو وہاں مارکیٹ میں ہے نہیں، تلاش کر رہے ہیں، ایک تلاش بس یار کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلاں یتیم کے پاس یہ گائے ہے۔ اب پتہ چلا بنی اسرائیل وہاں پہنچے، کہا کہ یار یہ گائے تو ہماری شرائط کے مطابق ہے، ہمیں یہ گائے چاہیے، قیمت کیا دو گے؟ کہا کہ اس کی پوری کھال کو سونے سے بھر کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی پوری کھال سونے سے بھر کے دی، اور ایک روایت میں آتا ہے جتنا اس کا وزن تھا اس کے وزن کے برابر سونا عطا کیا۔ اب دیکھو فرشتے نے جو منع کیا تھا ماں کی اطاعت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ بھئی یہ اس کا ابھی نہ بیچو، وقت آئے گا بیچنے کا، اب وہی گائے جو سونے کے بھاؤ جو ہے اس کو ملی، اور ڈھیروں سونا جو اس یتیم بچے کو ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو خوب سنوار دیا۔ تو یہی وہ بقرہ ہے، یہی وہ گائے ہے کہ جس کے نام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کا نام رکھا ہے، اور یہ ماں کا مطیع جو بچہ ہے کہ جس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی اطاعت کے نتیجے میں اتنا بڑا دنیا کے انعام عطا کیا۔ پھر اس کے بعد گائے کا جو پارچہ مارا گیا، اسے بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی دم ماری گئی، بعض نے کہا اس کی بونگ کی ہڈی جو ہے اس کی وہ ماری گئی، بعض نے کہا اس کی زبان ماری گئی، تو وہ ماری تو مردہ زندہ ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اسے فوراً بھتیجے کا نام لے دیا کہ میرا بھتیجا قاتل ہے، اور یہ کہہ کے دوبارہ مر گیا۔